السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم حدیث نمبر 21 پڑھ رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کعب بن مالک کی روایت کردہ طویل حدیث ہے جو باب توبہ میں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے سورہ توبہ میں ان کی توبہ قبول فرمائی، ان 3 مخلص صحابیوں کی جو کہ اپنی نفسی کمزوری کی وجہ سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ تو پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے ان سے سچ بولا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عتاب آیا کہ وہ ان سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 40 راتیں اسی حال میں گزریں، پھر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اب یہ اپنے اہل سے بھی جدا ہو جائیں، تو یہاں تک کہ 50 راتیں گزر گئیں، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اور اس میں جو سیکھنے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ منافقین تو جھوٹ بول کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھوٹا عذر کر کے بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے سچ بولا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے سزا اتاری، اور انہوں نے کس طرح سے اس سزا کو برداشت کیا، اور اس کے باوجود بھی پھر وہ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اپنی توبہ پر جم گئے، استقامت اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے ان کے لیے خوشخبری اتاری گئی کہ ہم پڑھیں گے کہ قرآن میں ان کے لیے توبہ کے قبول کیے جانے کا ذکر ہے۔ تو آج اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ ثم صلیت صلاۃ الفجر صباح 50 لیلۃ علی ظہر بیت من بیوتنا، کہ 50ویں رات کو کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ 50ویں رات کو صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ فبینانا جالس علی الحال التی ذکر اللہ تعالی عنا، تو اس حال میں کہ میں افسردگی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا ہے۔ قد ضاقت علی نفسی، کہ مجھ پر میرا دل تنگ ہو گیا تھا، وضاقت علی الارض بما رحبت، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی۔ سمیت صوت صارخ اوفى علی صلع، تو میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو صلع پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا۔ یقول بأعلی صوتہ، وہ اپنی بلند آواز سے کہہ رہا تھا، یا کعب ابن مالک، اے کعب ابن مالک، ابشر فخررت ساجدا، کہ خوش ہو جاؤ، تو میں اسی وقت فرط مسرت میں سجدے میں گر پڑا۔ یعنی انتظار میں تھے اور ان کو پتہ تھا کہ جو بھی خبر آئی ہے وہ دراصل خوشی کی، میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا خبر ہوگی کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ وعرفت انہ قد جاء فرج، اور میں نے جان لیا، یعنی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی یعنی معافی آ گئی ہے۔ فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بتوبۃ اللہ عز وجل علینا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عز وجل نے ہماری تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ حین صلی صلاۃ الفجر، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ کلام فرماتے تھے، اور اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یعنی رات کے وقت، تو آپ نے اس وحی سے صحابہ کو مطلع فرمایا۔ فذهب الناس يبشروننا، تو لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ فذهب قبل صاحبي مبشرون، تو گئے کچھ ساتھی دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے، یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ 3 ساتھی تھے جن کا معاملہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا، تو ان میں سے ایک کعب بن مالک ہیں جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ فذهب قبل صاحبي مبشرون، تو گئے ان کو خوشخبری دینے۔ ورقد علی رجل فرسا، اور ایک آدمی نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا۔ وسعى ساع من اسلم قبلی، اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف دوڑا آیا۔ واوفى علی الجبل، اور وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ فکان الصوت اسرع من الفرس، تو اس کی آواز گھوڑے پر آ رہا تھا اس سے بھی زیادہ تیز تھی۔ فلما جاءنی الذی سمعت صوتہ یبشرنی، تو پھر وہ آدمی جس کی میں نے آواز سنی تھی کہ وہ مجھے خوشخبری دے رہا تھا، نزعت له ثوبی فکسوتہما ایاہ ببشراہ، تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے اس کے خوشخبری سنانے کی خوشی میں۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں واللہ ما املک غیرہما یومئذ، کہ میں اس دن ان کپڑوں کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں تھا۔ یہاں پر تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو جنگ میں اس لیے شامل نہیں ہو سکے تھے کہ ان کے باغوں میں پھل پک گئے تھے اور ان کے پاس جو ہے یعنی زیادہ مال تھا ان دنوں میں،
تو یعنی یہ زیادہ آسان حال تھے، لیکن کپڑے ان کے پاس 2 ہی ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ صحابہ کرام باوجود اس کے کہ ان کے پاس مال آتا تھا تو اپنی زندگی کی گزران کو بہت پرتعیش نہیں کرتے تھے، یعنی آسان زندگی تھی ان کی، سادہ زندگی تھی، معمول کی زندگی تھی، خواہ مال جتنا بھی آ جاتا تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہمارے پاس مال آئے تو سب سے پہلے ہم اس کو کپڑوں پہ لگاتے ہیں، کھانے پینے پہ لگاتے ہیں، اور شو آف بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ تو لیکن صحابہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسی سادہ ہیں، کہ باوجود مال و دولت بہت ہے لیکن پہننے کو وہ 2 ہی کپڑے ہیں جو اس دن اس خوشخبری دینے والے کو انہوں نے پہنا دی ہے۔ تو اپنے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا، تو کہتے ہیں وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، تو میں نے خود 2 کپڑے عاریۃً لے کر پہنے، یعنی ادھار لے کر پہنے۔ وَانْطَلَقْتُ أَتَعَمَّمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد لے کر چلا۔ یتلقانی الناس فوجن فوجن، تو راستے میں لوگ مجھے گروہ در گروہ ملنے لگے۔ یہنئوننی بالتوبۃ ویقولون لی، وہ مجھے توبہ کی مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے لتہنک توبۃ اللہ علیک، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ حتی دخلت المسجد، یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، تو اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے گرد لوگ ہیں۔ فقام طلحۃ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یحرول حتی صافحنی وحنانی، طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی۔ واللہ ما قام رجل من المہاجرین غیرہ، تو اللہ کی قسم مہاجرین میں ان کے علاوہ کوئی اور نہ کھڑا ہوا۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی بات پر خوش ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا آپ کو اس خوشی میں شریک ہوتا ہے تو آپ کو کیسے وہ انسان یاد رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نہیں، یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ کو خوشی نہیں تھی، لیکن طلحہ بن عبید اللہ نے اس کا بڑھ کے اظہار کیا نا، تو وہ ان کو یاد رہ گئے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بھی ہمیں ایک اچھی خوبی نظر آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے کہ انسان اپنی ذات میں نہ کھویا رہے بلکہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہو، ان کے دکھ میں دکھ محسوس کرے۔ فکان کعب لا ینساها لطلحہ، تو کعب بن مالک طلحہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو کبھی نہیں بھولتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے تو ہم اس شخص کو یاد رکھتے ہیں۔ قال کعب، تو کعب کہتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی سارے گناہ دھل گئے۔ فقلت، تو میں نے کہا امن عندک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امن عند اللہ، کہ کیا اے اللہ کے رسول آپ کی طرف سے ہے یہ توبہ یا اللہ کی طرف سے؟ اب یہ دیکھیں کہ توبہ قبول ہو گئی ہے لیکن ساتھ بھی یہ بے چینی بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے۔ قال، فرمایا لا بل من عند اللہ عز وجل، نہیں بلکہ اللہ عز وجل کی طرف سے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کے چہرہ گلنار ہو جاتا، حتیٰ کأن وجہہ قطعۃ قمر، حتیٰ کہ وہ ایسا ہو جاتا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ وکنا نعرف ذلک منہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ہم پہچانتے تھے، یعنی ہم یہ جانتے تھے کہ یہ خوشی کی علامت ہے۔ فلما جلست بین یدیہ، تو پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان من توبتی، بے شک میری توبہ میں سے ہے، ان خلیع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے مال میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں صدقہ کروں، یعنی سارا مال صدقہ کر دوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، کہ اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فقلت انی امسک سہمی الذی بخیبر،
تو میں نے کہا اچھا میں وہ مال روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ وقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالیٰ انما انجانی الصدقی، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی بدولت نجات عطا فرمائی ہے، وَإِنَّ مِن توبتی، اور بے شک میری توبہ میں سے ہے، اللہ احدث الا صدقا ما بقیت، کہ میں کبھی جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ منافقین جو کہ جھوٹ بول کر بچ گئے تھے، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں صحابہ نے، اور جیسے کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے ان پر عتاب تو نازل ہوا، لیکن ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس فانی زندگی کے 50 دن کچھ بھی نہیں ہیں، جب وہاں پر جو ہمیشہ کی ابدی فانی نعمتیں اور خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ہمیں سچ پر استقامت اختیار کرنی پڑے اور اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کہ ہمارے اپنے نفس کے خلاف کوئی بات جاری ہو، ہمارے گھر والوں کے خلاف، ہمارے مال کے خلاف، یعنی مال بھی ہاتھ سے جاتا نظر آئے اور سب کچھ، تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے آخرت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچائی کی بدولت دیں گے۔ اور سچوں کا سچ اس دن فائدہ دے گا، قیامت والے دن لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، سبحان اللہ۔ اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنتی لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ سچائی کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے ہر معاملے میں سچے ہو جائیں۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما علمت احد من المسلمین ابلاہ اللہ تعالیٰ فی صدق الحدیث، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جب سے میں نے اس عہد صدق کا ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے سلسلے میں وہ بہتر انعام فرمایا جو مجھ پر فرمایا۔ منذ ذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا۔ احسن مما ابلانی اللہ تعالیٰ، یعنی مجھے بہترین انعام سے نوازا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ واللہ ما طعمت کذبۃ منذ قلت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی یوم ھذا، اور اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو، اور مجھے امید ہے کہ أَن يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا بَقِيَ، کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ قالا، تو فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو آیات نازل فرمائیں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر اور مہاجرین و انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر کی پیروی کی، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں۔ پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر، اور یہاں حتیٰ بلغا، یہاں تک کہ وہ یہاں تک پہنچے، انہ بہم رؤوف الرحیم، کہ بے شک وہ بہت شفیق نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے آیت جاری رہتی ہے کہ جس آیت میں توبہ کا باب ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّى بَلَغَ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیات ہیں 117 سے 119 تک، کہ اور ان 3 شخصوں پر بھی رجوع فرمایا، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور خود ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں اللہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی سچوں کے ساتھ شامل فرما دے، اور ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں اور وہ کام کرنے والے ہو جائیں جس میں اللہ کی رضا ہے، اور ان سے بچیں جن میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔